ہے یہ دائرے بالاول کا وقت ہے، یہ میلاد کی رات ہے، تو خوب خوب مبارک ہو۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نعت کے ذریعے امت مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کھویا ہوا مقام واپس دلا سکتے ہیں، کھویا ہوا مقام واپس دلا سکتے ہیں۔ اگر حضور سے، مصطفیٰ دامن صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان مرد و عورت، بوڑھے جوان بچے محبت کرنا سیکھ جائیں گے تو قسم خدا کی اسلام کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ حضور کی محبت دنیا کو فتح کرنے کے لیے کافی ہے۔ تمام فتنے اور فساد مٹ جائیں گے اگر حضور کا صحیح طور سے نام لیا جائے۔ لوگ ہیں علی جناب کے رحمان خان صاحب، میں زمانے سے جانتا ہوں، ابھی بہت سرائے کے سراج احمد سراج صاحب یہاں ہمارے جامع صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چھوٹے موٹے شاعر نہیں ہیں۔ جناب شفیق عابدی صاحب تو ماشاءاللہ، جناب مبین منور صاحب تو بہت بڑے شاعر ہیں، اور میں سردار دانی صاحب کو جانتا ہوں، پوری زندگی نعت خوانی میں انہوں نے گزاری۔ بس نام سے قریب کیا جائے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کیا جائے گا۔ علامہ اقبال کی آپ نعتیں پڑھیں، شان میں اللہ سے علامہ اقبال نے نعتیں پڑھی ہیں، انہوں نے جو اردو زبان میں نعتیں پڑھی ہیں، ان کا ایک شعر کہتا ہوں، کتنا عشق تھا ان کے اندر۔ وہ کہتے ہیں سے ہر پست کو اعلیٰ کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا۔ کافی ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شاعری بہت زبردست ہے۔ میں دیر سے آیا، میں یہ کہوں گا کہ آج اگر سب سے بڑی خدمت آپ کر سکتے ہیں تو اپنی نسل کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا۔ دوسری جو بڑی خدمت آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور کی سیرت کو مختلف زبانوں میں اپنے لوگوں تک تو پہنچائیے ہی، خصوصاً بہار میں تک پہنچانا۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ چند سرفروں نے، چند گنڈوں نے، چند اوباشوں نے، چند بہکے ہوئے لوگوں، نوجوانوں نے اگر اسلام، مسلمان اور بانی اسلام کے بارے میں کچھ کہنا شروع کیا ہے تو یہ اس لیے کہ ہم نے اپنا جو ذمہ تھا وہ پورا نہیں کیا، ہم نے سب کیا ہے۔ حضور کی سیرت ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، حضور کی تعلیمات ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، قسم خدا کی ہمارا ظاہر اور باطن مسلمان ہو جائے تو بہت ساری باتیں کہنے کی ہے۔ بہرحال ایک اچھا قدم ہے، نعت سے شروع کیے ہیں۔ مجھے میں نے مختصراً چند جملے جو کہنے کے لیے بہت ہیں، چند جملے میں نے جو تو صرف اور صرف حضور کی تعلیمات، ہدایات، ارشادات کے ذریعے ہی حالات کو بدل سکتے ہیں۔ خوشنہار کہاں ہے ایسا خامت زیبا، وہ خوشنہار کہاں جہاں میں آپ سا قدرت کا شاہکار کہاں، جہاں میں آپ سا قدرت کا شاہکار کہاں، جہاں میں آپ سا قدرت کا شاہکار کہاں۔ اس بند پہ خصوصی توجہ چاہتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے کہ حسین 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 ایسی کوئی مثال نہیں، حسین 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 ایسی کوئی مثال نہیں، مبین 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 ایسی کوئی مثال نہیں، کہیں 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 ایسی کوئی مثال نہیں، نہیں 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 ایسی کوئی مثال نہیں، نہیں 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 ایسی کوئی مثال نہیں۔ ہے شش جہات میں یوں آئینہ شار کہاں، ہے شش جہات میں
یوں آئینہ شار کہاں جہاں میں آپ سا قدرت کا شاہکار کہاں جہاں میں شکریہ بہت شکریہ جہاں میں آپ سا قدرت کا شاہکار کہاں کہتا ہوں کہ وہ جن کی یاد حسین مرکز حیات ہوئی وہ جن کی یاد حسین مرکز حیات ہوئی وہ جن کی چشم کرم باعث نجات ہوئی وہ جن کی چشم کرم باعث نجات ہوئی وہ جن کی عرش پہ رب جہاں سے بات ہوئی وہ جن کی عرش پہ رب جہاں سے بات ہوئی وہ جن کے نور سے تخلیق کائنات ہوئی شکریہ وہ جن کی یاد حسین مرکز حیات ہوئی وہ جن کی چشم کرم باعث نجات ہوئی وہ جن کی عرش پہ رب جہاں سے بات ہوئی وہ جن کے نور سے تخلیق کائنات ہوئی ہے دوسرا کوئی رحمت کا آبشار کہاں ہے دوسرا کوئی رحمت کا آبشار کہاں جہاں میں آپ سا قدرت کا شاہکار کہاں جہاں میں آپ سا قدرت کا شاہکار کہاں اور ازل سے چلتا رہا ہے یہ سلسلہ لیکن ہوئی ہے دہر میں آدم سے ابتدا لیکن ہوئی ہے دہر میں آدم سے ابتدا لیکن تھا سب کا ایک ہی منشا و مدعا لیکن خمار اور بھی آئے ہیں انبیاء لیکن خمار اور بھی آئے ہیں انبیاء لیکن ہوئے ہیں رف و براق پر سوار کہاں ہوئے ہیں رف و براق پر سوار کہاں جہاں میں آپ سا قدرت کا شاہکار کہاں جہاں میں آپ سا قدرت کا شاہکار ظاہر و باطن نجی اللہ صفی اللہ حریص ظاہر و باطن نجی اللہ صفی اللہ حریص محترم سید نبی الرحمتہ ولی المبین محترم سید نبی الرحمتہ ولی المبین یا محمد مصطفیٰ آپ ختم الانبیاء مامون عبداللہ یتیم آپ ختم الانبیاء مامون عبداللہ یتیم مکی ذات مطہر یا امام القبلتین مکی ذات مطہر یا امام القبلتین یا محمد مصطفیٰ اول و آخر رسول و عالم و شاف رحیم اول و آخر رسول و عالم و شاف رحیم کامل و منصور عادل آپ شمس العارفین کامل و منصور عادل آپ شمس العارفین حافظ و رحمان دائم حجتا مومن شہید حافظ و یاسین و حامیم تاسا یا مراد المشتقین
یا محمد مصطفیٰ سید الثقلین ہیں آقا مبشر اور بشیر سید الثقلین ہیں اور بشیر شافعِ روز قیامت رحمت للعالمین شافعِ روز قیامت رحمت للعالمین یا محمد مصطفیٰ فقر موجودات امام القبلتی آقا نصیر فقر موجودات امام القبلتی آقا نصیر یا خلیل یا کریم یا حکیم شاہدین یا خلیل یا کریم یا حکیم شاہدین یا محمد مصطفیٰ یا حسیب یا حبیب یا قریب یا مجیب یا حسیب یا حبیب یا قریب یا مجیب سرور کون و مکان راحت رسانے مصطفیٰ دافع بریات و رنج و غم و عزن یا رشید دافع بریات و رنج و غم و عزن کرتے ہیں نبی کو چاہتے ہیں جو وہی میلاد کرتے ہیں سورج کی صبح سے نہ ستاروں کی شام سے دنیا میں روشنی ہے محمد کے نام سے دنیا میں روشنی ہے چہرہ نبی کا دیکھ کے چہرہ نبی کا دیکھ کے کعبے نے یوں کہا چہرہ نبی کا دیکھ کے کعبے نے یوں کہا دل سب کے ساتھ کیوں نہ جھکے احترام دل سب کے ساتھ کیوں نہ جھکے عشق سرکار کے عشق سرکار کے آنسو تھے عشق سرکار کے آنسو تھے بہاتا کیسے عشق سرکار کے آنسو تھے بہاتا کیسے میں تو رویا نہیں دامن میرا بھیگا کیسے عشق سرکار کے آنسو تھے بہاتا کیسے میں تو رویا نہیں دامن میرا بھیگا کیسے دل کی آنکھوں کو میری کھول دے اللہ میرے دل کی آنکھوں کو میری کھول دے اللہ میرے دیکھوں نا پاک نگاہوں سے مدینہ کیسے دیکھوں نا پاک نگاہوں سے مدینہ آج بہت ہی خوش آئین دن ہے کہ آج بنگلور میں جناب مبین منور صاحب عبید اللہ شریف صاحب سید اشرف صاحب کی کوششوں سے بنگلور میں
नात अकादमी का इफ्तिताह हुआ है, उसके साथ एक वेबसाइट का भी इफ्तिताह हुआ है। जैसा कि यहाँ बुज़ुर्गों ने कहा है कि नात अकादमी इसके अखराज व मक़ासद का अहम मकसद ये है कि लोगों तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क़ और उनकी सीरत नात के ज़रिए से बयान किया जाए, ताकि उसमें जो जज्बा नात के ज़रिए से आता है दूसरे और कोई ज़रिए से नहीं आ सकता। तो इसकी बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। जैसा कि यहाँ कहा गया है कि नई नस्ल दीन से दूर होती जा रही है, इस्लाम के तालीमात से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से दूर होती जा रही है। तो हमारा तमाम अखलाक़ी और दीनी फरीज़ा है कि हम डिफरेंट ज़रिए से, नात के ज़रिए से, सीरत के ज़रिए से, मुक़ाबिलों के ज़रिए से, कंपटीशन के ज़रिए से यंगर जनरेशन में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जाए और दीन को जानने की कोशिश करें। और ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है। तो मैं जो भी ये कदम उठाया गया है उनको मुबारकबाद देता हूँ, और ये हमारे तमाम की ज़िम्मेदारी है कि ये जो काम शुरू हुआ है इनका साथ दें और इसको आगे ले जाने की कोशिश। इस तरह के इदारे की ज़रूरत थी? बिल्कुल ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने कहा कि इस तरह के इदारे बहुत ज़रूरत है, और ऐसे इदारे काम कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास उर्दू की फ़रोग़ के लिए उर्दू अकादमी है, इसी तरह से कोई भी एक काम को अगर हम आगे ले जाना है तो एक सिस्टमेटिक तरीके से करना है, तो उसका एक ढांचा बनना चाहिए अकादमी में। और यहाँ रिसर्च भी हो सकता है, लोगों तक लोग अपने ख़यालात का इज़हार भी कर सकते हैं, और रिसर्च के लिए भी मवाद यहाँ कर सकते हैं। तो ये अच्छा क़दम है। गई या फिर क़स्दन पर्पसफुली, तो ऐसे में जो है हालात इस तरह हैं, तो ऐसे में जो है उर्दू का फ़रोग़ भी जो है एक चैलेंज बना हुआ है। उर्दू का फ़रोग़ हुकूमतों को छोड़िए, मुसलमानों के पास एक चैलेंज है कि मुसलमान की हमारी ज़िम्मेदारी है उर्दू को फ़रोग़ देने की। हुकूमत की कोई ज़बान हुकूमत के रहम करम पर तरक्की नहीं कर सकती। जो ज़बान के बोलने वाले, ज़बान से इश्क़ रखने वाले, उन्हीं की कोशिशें होनी चाहिए। अगर मुसलमान या जो उनकी मादरी ज़बान है, मुसलमान उर्दू इस मुल्क की ज़बान है, अगर हम जो उससे उर्दू से मोहब्बत करते हैं तो हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम हुकूमत की तरफ क्यों देखते हैं। ये ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत की तरफ नहीं देखना चाहिए, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी में भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम ये बहुत गलत काम कर रहे हैं कि हम हुकूमत करेगी, हुकूमत करेगी या ना करेगी। तो अगर हुकूमत नहीं करेगी तो ज़बान ख़त्म हो जाएगी। तो उर्दू से दिलचस्पी रखने वाले, मोहब्बत रखने वाले, इनकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि उर्दू को लोगों तक पढ़ाएं, हमारे बच्चों में पढ़ाएं, उर्दू स्कूलों में पढ़ाएं। उसके ज़रिए अब हो सकता है कि आजकल नौजवान अंग्रेज़ी स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ उर्दू ज़बान नहीं है, मगर हमारी कोशिश होना कि किसी ना किसी तरह, अब इंटरनेट का ज़माना है तो उर्दू इंटरनेट के ज़रिए से घर घर को पहुँचाना चाहिए, ये हमारी ज़िम्मेदारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, और इहानत रसूल के जो वाक़यात होते हैं उसके आड़ में जो है एक तबके को निशाना बनाया जाता है। तो इस माहौल में नात अकेडमी क्या काम कर सकती है? ठीक है, नात अकेडमी जहाँ मौलाना ने भी कहा यहाँ पर कि हम नेगेटिविटी की तरफ मत दें, मुस्बत सोच रखें। अगर कोई एक दीवाना कुछ कह देता है, ये पहली मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी क्यों हो रही है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही गुस्ताखी हो रही थी। हम उसको तवज्जो दे, हम वो हमारे तवज्जो को निकालने के लिए, दूर करने के लिए ऐसे काम करते हैं, तो उसको तवज्जो दे, हम उसकी तरफ तवज्जो ना दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनके तालीमात को लोगों के सामने पहुँचाएँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग अलग शोबे में दुनिया को किस तरह से रहबरी की, दुनिया को, इंसानियत को किस तरह से रहबरी किया, और वो रहती दुनिया तक उनका
وہ انسانیت کی خدمت کے لیے انہوں نے آئے ہمارے لیے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ جذبات سے آ کر، جذبات میں آ کر ہم وہ کام نہیں کریں گے، ہم کریں گے دوسرا۔ تو ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ان کے اوصاف کو ہم ان کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں۔ کتنے چیزیں ہیں دنیا میں، سب سے بڑا کانسٹیٹیوشن دینے والے دین کی طرف، دنیا میں سب سے پہلا کانسٹیٹیوشن دینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، ہم کتنے لوگ جانتے ہیں اسے؟ پورا جو کانسٹیٹیوشن ہے ہر ایک فرد کے لیے انصاف، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اس وقت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہودی تھے، نصارہ تھے، بہت سے لوگ تھے، ان کو ایز اے سٹیزن ان کی تحفظ کرتے تھے۔ یہ پیغام ہم کہاں دے رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہم جانتے ہیں؟ یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی کہ ایک ایسی اکیڈمی تشکیل دی جائے جو آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہو، اور اس کے لیے نعت سے بہتر کوئی نام نہیں تھا۔ اب آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محمد اکیڈمی رکھیں گے، وہ رکھیں گے، بے ادبی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہم نے اس کو صرف اور صرف نعت اکیڈمی کا نام رکھا، کیونکہ نعت اکیڈمی سے ہر ایک واقف ہے۔ نعت کے معنی جتنے بھی مسلمانوں میں بہت کم ہیں جو نہیں جانتے ہیں، ورنہ تو ہر خاص و عام اس بات سے جانتے ہیں۔ کوئی جلسہ ایسا نہیں ہوتا جہاں نعت سے نہیں شروع ہوتا، کوئی اسکول میں کوئی کام شروع نہیں ہوتا جہاں نعت نہیں ہوتی، کوئی مشاعرہ ایسا شروع نہیں ہوتا جہاں نعت نہیں ہوتی۔ بہرکیف نعت سے سب واقف ہیں، تو ہم نے چاہا کہ یہ میرا ایک بہت ہی دیرینہ خواب تھا، تقریباً 6-7 سال سے یہ میری سوچ تھی کہ ایک نعت اکیڈمی کا قیام کیا جائے۔ کیا منصوبہ، کیا خاکہ بنا ہے سر آنے والے دنوں میں 3 مہینے 6 مہینے 1 سال میں نعت اکیڈمی کی جانب سے کیا کیا کام ہوں گے کہ نعت کے ذریعے کس طرح معاشرے میں تبدیلی لائی جائے، اخلاقیات کیسے چینج کیے جائیں، اور دوسری طرف جو ہے فرقہ پرست طاقتوں کی جانب سے ڈیوائڈ اینڈ رول چل رہا ہے تو اس کو کیا روکا جا سکتا ہے؟ کیا کلی طور پر منصوبہ؟ نہیں، ہمارا منصوبہ صرف اور صرف یہ ہے کہ نعت کو، حمد کو اور منقبت کو نئی نسلوں میں اس کا فروغ پہنچائیں، اسے فروغ دیں، اس کے معنی سمجھائیں، اس کو انگریزی میں ٹرانسلیشن کریں، کنڑا میں ٹرانسلیشن کریں، اور ہر نسل کو یعنی ہر قوم تک ہمارا یہ پیغام پہنچائیں کہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے۔ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ کو عوام تک پیش کرنا، نئی نسل کی جو ہائی اسکولز ہیں، کالجز ہیں، کالجیاٹک کمپٹیشن نعت کا کرنا، اسکولوں میں کرنا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تمام مدارس میں، یہاں تک کہ عربی مدارس میں بھی جو نعت پڑھنا چاہتے ہیں، جو نعت لکھنا چاہتے ہیں، ایسے حضرات کو ہم ان کا بھی ساتھ دیں گے۔ اور جتنے ہمارے کرناٹک کے شعراء کرام مرحوم ہیں، جو پرانے ہیں، جو بہت ہی عمر رسیدہ ہیں، ایسے لوگوں کی نعتوں کو بھی عوام تک پہنچانے کے لیے نئی نسل کے نعت خوان حضرات و خواتین سے نعتوں کو پڑھایا جائے، وہ ہمارے ویب سائٹ پر بھی ڈالا جائے، اور اس کو ہم یوٹیوب پر بھی پیش کریں گے۔ اور انشاءاللہ ہمارے منصوبے بہت ہیں، کہنے سے تو بہتر ہے کہ کر کے دکھائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہر مہینہ ہم کیسے تیزینہ بزینہ چڑھ کر ہماری منزل مقصود تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ کام کے لیے مالی تعاون درکار ہوتا ہے، تو کیسے آپ کو؟ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ مالی تعاون جو ہے ہمیں سید اشرف صاحب نے 2 لاکھ روپے بگننگ میں جو دیے ہیں، اگرچہ وہ مالی تعاون 2 لاکھ روپے کا نہ دیتے تو آج نعت اکیڈمی کا قیام نہیں ہوتا تھا۔ 6 سال کا ہمارا منصوبہ کیوں پینڈنگ تھا؟ اسی لیے کہ مالی تعاون کے بغیر نعت اکیڈمی بنانا یا چلانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ابھی ہم نے شروعات کی ہے، ہمارے اشرف صاحب نے کہا ہے جتنا بھی پرنٹنگ کا
مجلے بنانا، یہ کہ جو بھی اخراجات آئیں گے وہ سنبھالیں گے. اور ایسے ہی آپ جیسے ہمارے دوست احباب بھی ہیں، جب کہ ہمارے ایک دوست سراج شریف صاحب نے، سراج احمد شریف صاحب نے 1 لاکھ روپے کا عطیہ ابھی انہوں نے کہا کہ میں میری طرف سے 1 لاکھ روپے دوں گا، آپ رسید بھیج دیجئے، میں چیک بھیج دیتا ہوں. تو بہرکیف یہ کام چلے گا صرف اور صرف مخیر حضرات سے. محبتوں کو عام کیسے کیا جائے؟ ایک طرف نفرتیں پھیل رہی ہیں تو محبتوں کو کیسے عام کریں گے آپ نعت کے ذریعے، نعت اکیڈمی کے ذریعے؟ نعت اکیڈمی کے ذریعے محبتوں کو عام کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. محبتیں ویسے ہی عام ہیں، اگرچہ ہم اپنے دلوں میں نفاق رکھیں گے تو ہم کو سوائے نفاق کے کچھ نظر نہیں آنے والا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ایک وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھے تھے، ابو جہل سامنے سے جا رہا تھا، آقا دو جہان کے چہرے کو دیکھ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کتنا بدنما چہرہ ہے کہا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آئے، انہوں نے کہا کتنا حسین چہرہ ہے. تو دونوں کو آقا دو جہان نے سچ کہا، انہوں نے کہا سچ کہا. تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے پوچھا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہیں بھی سچ کہا انہیں بھی سچ کہا؟ تو بات کیا ہے؟ آقا دو جہان نے کہا کہ میں ان کا آئینہ تھا، ان کی شکل انہوں نے مجھ میں دیکھی تو انہوں نے ویسا کہا، اور ابوبکر نے ان کا چہرہ مجھ میں دیکھا، وہ فرمایا. ہم وہ کوشش کریں گے کہ ہم ایسا چہرہ بنائیں سامنے سے دیکھنے والا وہ خود محبتوں میں قربان ہو جائے، اس کے دل میں نفرت نہ آئے. یہ نعت اکیڈمی کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر جگہ بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صرف کرناٹک میں ہی نہیں بلکہ شمالی ہندوستان کے تمام صوبوں میں جو ہے نا جان بوجھ کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری نہیں ہے. اگر نعت اکیڈمی کا قیام ہوا ہے آج تو اس کی جانکاری ہم ہندو بھائیوں کو دینا ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے اور وہ سب کے لیے کیا سوچتے تھے، عورتوں کو کیا مرتبہ انہوں نے دلایا. ہر چیز انہوں نے بیٹھنے اٹھنے کھانے پینے، بڑوں سے محبت چھوٹوں سے شفقت، ہر چیز زندگی کا ہر چیز انہوں نے ہمیں سکھایا. اور اس سے بڑا مدرسہ اور ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے جو ہے نا غیر مذہب کے لوگوں میں اس بات کا ان کو پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ خامخواہ جو ہے نا کچھ گھٹے عناصروں کی باتوں میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارا یہ منشا ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ جو صحیح حقیقت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے ہم غیر مذہب کے لوگوں تک پہنچائیں نعت اکیڈمی کے ذریعے. کہ آپ کے پیغام کو، آپ کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے. یہی ہمارا مقصد بھی ہے اور ہمارا کام بھی یہی ہونا چاہیے آگے چل.